فصل فی المحرم فی بیان المحرمات، یہ فصل ان رشتوں کے متعلق جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اب یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ عورتیں ذکر کریں گی جن سے نکاح کرنا یا تو علی الابد حرام ہوتا ہے یا کسی وجہ سے حرام ہوتا ہے کہ جب وہ معنی رکاوٹ وغیرہ ختم ہو تو نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ حرمت جو ہے دو قسم پر نا، حرمت مؤبدہ، حرمت موقتہ۔ حرمت مؤبدہ مانا کہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو، حرام ہو۔ موقتہ مانے نے موقت ہو کہ جب وہ وجہ ختم ہو جائے نا تو نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بہن ہو، اس کی دوسرے بہن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے جب تک یہ بہن اس کی نکاح میں ہو۔ جب اس کے نکاح سے وہ ختم ہو جائے طلاق کی وجہ سے یا موت کی وجہ سے، تو پھر اس کی دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ قال حضرت مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يحل للرجل ان يتزوج بامه ولا جداته من قبل الرجال والنساء۔ مصنف سے فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرے یا دادی اور نانی سے، وہ مردوں کی طرف سے ہو یا عورتوں کی طرف سے ہو۔ مثلا اس کی ماں ہے نا، کس وجہ سے اس کی ماں ہے کہ اس میں یہ آدمی شریک ہے، اس کی اپنی ماں ہے، سگی ہے یا پرائی، سب سے ناجائز اس طرح سے دادیا۔ اور وہ جو ہے نا صرف مرد میں نہیں عورتوں میں بھی ہے، جیسے دادا نانا کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس طرح سے دادی نانی کے ساتھ بھی حرام ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ تمہارے اوپر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں، و بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں۔ یہاں پر امہات کا لفظ آیا ہے، کا لفظ جو ہے نا اصل کے معنی میں ہے، تو اس امہات میں جدات بھی داخل ہے، کیونکہ جدات بھی کیا ہے، اصل ہے، اور اولاد اس کی کیا ہے، فرع ہے۔ والجدات امہات، دادیاں نانیاں یہ بھی کیا ہے، مائیں ہیں، یعنی ماؤں کی طرح ہے، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اذ الام هو الاصل لغتاً، کا لفظ جو ہے نا اصل ہے، کسی چیز کے لیے کا معنی کیا ہے کہ اس کی جڑ اصل ہے۔ تو یہاں پر لغوی طور سے ہم دلیل کو ثابت نہیں کر رہے حرمت کو، بلکہ اجماع سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ او ثبتت حرمتہن بالاجماع، اجماع سے بھی کیا ہے، ان کی حرمت ثابت ہے۔ قال، آگے فرما رہے کہ والا ببنتہ، اپنی بیٹی لڑکی کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے، لما تعالیٰ نو پر کی آیت میں گزرا کہ وبناتکم، ولا ببنت ولدہ، اس طرح سے جو کیا ہے اس کے بیٹے کی بیٹی، نواسی پوتی وغیرہ، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ وَإِن سَفَلَتْ، اگرچہ نیچے تک ہو، پوتی پڑ پوتی، نواسی، للاجماع، اجماع کی وجہ سے۔ والا بأختہ، اس طرح سے نکاح کرنا جائز نہیں اپنی بہن کے ساتھ۔ والا ببنات اختہ، اور بہن کی جو بیٹیاں ہے مانا بھانجیا۔ والا ببنات اخیہ، اور بھائی کی بیٹیوں سے یعنی بھتیجیوں سے۔ والا بعمتہ، باپ کی طرف سے جو پھوپھی ہے۔ والا بخالۃ، ماں کی طرف سے جو کیا ہے، خالہ ہے، اس سے بھی نکاح جائز نہیں، لأن حرمتہن منصوص علیہا فی ہذہ الآیہ، اس آیت میں ان کی حرمت صراحتاً منصوص نص میں آئی ہے۔ آگے کہہ رہے کہ وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ، کہ یہاں پر عم کا جو لفظ ہے نا خالہ کا، ان میں وہ پھوپھیاں بھی داخل ہے جو کیا ہو، متفرقات ہو۔ متفرقات کا معنی یہ ہے کہ یا تو دونوں ماں باپ کی وجہ سے کیا ہو پھوپھی ہو، یا صرف ماں کی وجہ سے ہو، یا صرف ابا جان کی وجہ سے ہو، یعنی وہ جو پھوپھیاں بن رہی نا، یا تو دونوں ایک ماں باپ کی طرف سے ہو،
یا وہ جس کی پھوپھی بن رہی صرف باپ کی وجہ سے بن رہی، ماں میں شریک نہیں، یعنی اس کے ابا جان کے ساتھ ماں میں شریک نہیں، صرف والد میں شریک ہے، یا ماں میں شریک ہو یا والد میں یا دونوں میں شریک ہو۔ اسی طرح سے والخالات المتفرقات، وہ خالائیں بھی داخل ہے جو کیا ہو متفرق ہو، متفرق میں مختلف، مثلا کسی کی ماں ہے نا تو اس کی ماں کی جو بہنیں ہیں وہ چاہے اس کی بہن ہو صرف ماں کی طرف سے یا والد کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے۔ اس طرح وبنات الاخوۃ المتفرقین، متفرق جو بھائی ہیں نا ان کی بیٹیاں بھی نکاح میں لینا حرام ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کا بھائی ہے ماں کی طرف سے تو اس کی جو بیٹیاں ہے وہ بھی حرام ہے، یا صرف باپ کی طرف سے ہے یا ماں اور باپ دونوں میں شریک ہے۔ لأن جہت الاسم عامۃ، یہاں پر جو لفظ کی جہت ہے نا یہ کیا ہے؟ عام ہے، کہ یہ جز ہے من الاصل القریب یا من الاصل البعید۔ آگے فرما رہے قول ولا بأم امرأته التي دخل ببنتها، اسی طرح سے اس بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا جس ماں کی بیٹی کے ساتھ اس کا دخول ہوا ہو، مانا یعنی ساس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، کہ دخول ہوا ہو او لم يدخل یا دخول نہ ہوا ہو۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں من غیر قید الدخول، دخول کے قید کے بغیر، یعنی قرآن کریم میں جو آیا ہے نا کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری ماں، تمہاری بیویوں کی مائیں منا ساس، کہ ساس سے نکاح حرام ہے، چاہے اس ساس کی جو کیا ہے بیٹی ہے نا اس کی بیوی بن رہی، اس کے ساتھ دخول ہوا ہو یا نہیں۔ آگے کہہ رہے وَلَا بِبِنْتِ إِمْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا، اس بیوی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا جس کی ماں سے اس کا دخول ہوا ہو، مانا اس کے ساتھ خلوت صحیحہ جب ہو گیا تو اب یہ اس کی بیوی بن گئی نا، جب بیوی بن گئی وہ جو لڑکی اس کے ساتھ آئی ہیں وہ اس کی کیا بن گئی؟ بیٹی بن گئی، کیونکہ اب کیا ہے یہ اس کی زوجہ رہی، زوجی سے جو پیدا ہو چاہے وہ کسی اور شوہر سے ہو، دخول کی وجہ سے اب اس کی کیا بن گئی؟ لڑکی۔ لثبوت قید الدخول بالنص، کہ نص میں دخول والا قید ثابت ہے، اگر دخول نہ ہونا تو پھر کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں کس ہے کہ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، دخلتم بہن کے الفاظ ہیں وہاں پر۔ پھر آگے کہہ رہے کہ سواء کانت فی حجرہ او فی حجر غیرہ، کہ وہ جو لڑکی ہے چاہے وہ اس کی پرورش میں ہو، نگرانی میں ہو، یا کسی اور شخص کی پرورش و نگرانی میں ہو۔ کہہ رہے کہ لأن ذکر الحجر، یہاں پر جو حجر کا لفظ ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی قید احترازی ہو، خرج مخرج العادت، یا مدد کی وجہ سے اسے ذکر کیا کہ عموماً کسی عورت کی جو بیٹی ہوتی ہے نا وہ کس کے ہاں ہوتی ہیں؟ شوہر کے ہاں ہوتی ہیں، تو چاہے وہ شوہر کی پرورش میں رہے، نگرانی میں رہے، یا کسی اور شخص کے پاس رہے۔ لأن ذکر الحجر، یا پر جو حجر کا لفظ ہے نا گود پرورش کا لفظ، خرج مخرج العاد عموماً عادت کے طور پر ذکر کیا، لا مخرج الشرط، شرط کے طور پر نہیں۔ ولہذا اسی وجہ سے تو اکتفیا یا اکتفا فی موضع الاحلال بنفی الدخول، کہ حلال ہونے کی صورت میں جگہ پر دخول کی نفی کر دی، حجر کی نفی نہیں کی نا، ان اگر اس نے دخول نہ کیا ہو تو پھر اس لڑکی سے نکاح اس کے لیے جائز ہے، اگر کیا ہو جائز نہیں، وہاں پر تو حجر کا ذکر نہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ دخول شرط ہے، ہاں حجر پرورش میں ہونا شرط وغیرہ نہیں، عادت کی بات ہے۔ کچھ رشتے بیان ہو گئے، بیٹیاں، مائیں وغیرہ، پھوپھیاں، اس طرح ساس، بیٹیاں وغیرہ۔ آگے کہہ رہے قول وَلَا بِإِمْرَأَةِ أَبِيهِ وَأَجْدَادِهِ، اپنے ابا جان کی جو کیا ہے بیوی ہے، یعنی ماں، سگی ماں نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سوتیلی ماں ہے۔ اسی طرح سے دادا کی جو بیوی ہے نا، پرائی جو نانی ہے، سگی نانی نہیں وغیرہ،
دادی، ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ لقوله تعالی، اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے بڑوں نے نکاح کیا ہو۔ آباؤکم سے مراد بڑے، بڑے میں کون آتا ہے؟ ابا جان بھی آتا ہے، دادا جان سب آتے ہیں۔ اس طرح سے کہہ رہے وَلَا بِإِمْرَأَةِ ابْنِهِ وَبَنِي أَوْلَادِهِ، کہ اپنے بیٹے کی جو کیا ہے بیوی ہے اسی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ کون؟ بہو، بہو کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ وَبَنِي أَوْلَادِهِ، اور اس کی جو اولاد یعنی بیٹے، بیٹوں کے جو بیٹے ہیں نا، نواسے پوتے، ان کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ لقوله تعالی، اللہ کا فرمان ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ وہ بیویاں، حلائل حلیلہ کی جمع نا مراد بیویاں ہیں، خواتین مراد ہے، کہ وہ خواتین بیویاں جو تمہارے بیٹوں کی ہے، وہ بیٹے من اصلابکم جو تمہاری کیا ہے پشتی ہیں، پشتی معنی نسبی۔ آگے کہہ رہے کیا پر نسبی کا جو لفظ ہے نا، یہ لیپالک نکالنے کے لیے، لیپالک کا کیا معنی کہ اجنبی لڑکا جس کو کوئی کہہ دے کہ میرا کیا ہے لڑکا ہے، میرا بیٹا ہے، پرایا بیٹا، لیپالک منہ بولا بیٹا، اس کو نکال رہے، اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے، جیسے کہ زید صاحب کی بیوی سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا تھا، جو رسم بد تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ کہہ رہے کہ وَذِكْرُ الْأَصْلَابِ، یہاں پر اصلاب پشت کا جو لفظ ہے نا نسب کے لیے، یہ کس لیے ذکر کیا؟ لِإِسْقَاطِ اعتبار التبنی، لیپالک بیٹا، منہ بیلا بیٹا، اور اسی طرح سے پرایا بیٹا جس کو خود بنا کہ میرا اپنا بیٹا ہے، اس کو نکالنے کے لیے اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ لا لإحلال حلیلۃ الابن من الرضاعہ، یا پر اسلاب کا لفظ اس لیے نہیں لایا کہ رضعی بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے، اس سے بھی جائز نہیں، چاہے بیٹا رضعی ہو یا کیا ہو نسبی ہو، دونوں کی بیوی سے نکاح ناجائز ہیں۔ ہاں، لیپالک کو نکال دیا، تبنی منا پرایا بیٹا۔ آگے کہہ رہے وَلَا بِأُمِّهِ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَلَا بِأُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، کہ رضعی ماں اور رضعی بہن کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں، اس لڑکی کے لیے جس نے اس کا دودھ پیا ہو یا اس لڑکی کے ساتھ کسی کا دودھ پیا ہو، ان کے ساتھ جائز نہیں۔ لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، کہ اُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری پر حرام ہے تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور وہ بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ پیا ہو۔ وَلِقَوْلِهِ علیہ السلام، حدیث شریف سے بھی حرمت ثابت ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ، کہ نسب میں جو رشتے حرام ہوتے اکثر نا، تو ان کے ساتھ جو رضعی رشتے ہیں نا وہ بھی اکثر حرام ہوتے ہیں، اس لڑکی کے لیے جو رضی ہو، جن سے اس نے دودھ پیا ہو یا جن کے ساتھ پیا ہو، اس کی دوسرے بھائیوں کے لیے رشتے جائز ہوتے وہ الگ بات ہے، صرف ہم رضی کی بات کرتے ہیں، مرضع رضی، اور جو اس کے ساتھ جنہوں نے دودھ پیا ہو۔ آگے کہہ رہے کہ یہ بھی حرام ہے، اس کو حرمت موقتہ کہتے کہ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ نِكَاحًا، کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں بیک وقت جمع نہیں کر سکتے۔ ایک نکاح کا یہ معنی نہیں کہ الگ الگ نکاح کر لے تو جائز ہوگا، معنی ہے کہ بیک وقت نکاح میں دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے جب تک کہ طلاق یا وفات نہ ہو جائے۔ وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ وَطِيًا، اسی طرح سے جب یہ کیا ہو ملک یمین بھی ہو اور پھر شادی بھی ہو۔ یا ملک یمین کا کیا معنی ہے کہ دو لڑکیاں ہیں نا اور اس کے پاس مملوکہ ہے باندھی، تو دونوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تمہارے پر حرام ہے کہ بیک وقت ایک نکاح میں تم دو بہنوں کو رکھو۔ وَلِقَوْلِهِ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا، فلا یجمعن ماءہ فی رحم اختین، کہ وہ اپنا
پانی دو رحموں میں جمع نہ کرے، مانا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نہ رکھے۔ آگے کہہ رہے فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ لَهُ قَدْ وَتِيَهَا صَحَّ النِّكَاحُ۔ فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ لَهُ، اگر ایک شخص سے اس نے اپنی باندی کی بہن سے نکاح کیا اور وہ ایسی باندی تھی کہ اس سے اس کی خلوت بھی ہو گئی تھی وتی وغیرہ، تو یہ نکاح جو ہے نا کیا ہوا، درست ہوا۔ وہ اس وجہ سے کہ یہاں پر جو نکاح کر رہا ہے نا یہ اس کا اہل ہے، لائق کہ کر سکتے، کوئی پاگل وغیرہ مجنون یا غیر صلاحیت کی بات تو اس میں نہیں۔ اور یہ نکاح مضاف الی المحل بھی ہے، کیونکہ یہ جو لڑکی جس سے یہ نکاح کر رہے وہ بھی کیا ہے، نکاح کے قابل ہے، تو اس لیے نکاح کیا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ کہ فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ لَهُ، اگر اپنی باندی کی بہن سے نکاح کر لے، قد وَتِيَهَا، اور اس کی وتی بھی ہو گئی تھی اس سے، صح النکاح، اس کی بہن سے نکاح درست ہوا، لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ، کہ نکاح کیا ہوا، اہل سے صادر ہوا، کہ یہ خاوند اور یہ خاوند کیا ہے، اس کا اہل مضافاً الی محلہ، اور جس کا محل نکاح کو کیا ہے، یہ لڑکی ہیں، وہ نکاح کا محل درست ہے۔ وَإِذَا جَازَ، چلو نکاح تو ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن آگے کیا کرے گا، آگے آئندہ بھی یہ جو باندی ہے نا اسے وتی نہیں کرے گا، اگرچہ اس نے اس منکوحہ کو ابھی تک وتی نہ کیا ہو، کیونکہ یہاں پر ایک تو نکاح میں آ گئی نا، اور اس کی دوسری بہن کیا ہے، ملک یمین میں ہے، تو ایک نکاح میں ہو دوسری ملک یمین میں ہونا، یہ نہیں کر سکتا کہ دونوں سے بیعہ کی استمتاع کرے، بس ایک سے ہوگا، اب آگے دوسرے سے نہیں رکھ سکتا۔ کہہ رہے کہ وَإِذَا جَازَ، جب نکاح درست ہوا، لَا يَطَعُ الْأَمَةَ، باندی کو آگے اس سے استمتاع نہیں کر سکتا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَعِ الْمَنْكُوحَ، اگرچہ ابھی تک یہ بھی سے نہ ملا ہو، لِأَنَّ الْمَنْكُوحَةَ مَوْتُوءَةٌ حُکْمًا، جیسے ہی کسی لڑکی سے نکاح ہو گیا، منکوحہ بن گئی، تو اسی سمجھ لو پہلے سے یہ وتی ہو گئی ہے، کیونکہ نکاح کا معنی کیا ہے، وتی کرنا بھی ہے، تو معنی کہ حکماً سمجھو کہ بس یہ وتی ہو گیا، اگرچہ حقیقتاً نہیں۔ اور جب وہ منکوحہ کیا ہے، موتوءہ ہے حکماً، تو باندی سے نہیں مل سکتا، کیونکہ پھر بیعہ وقت جمع لازم آئے گا۔ وَلَا يَطَعُ الْمَنْكُوحَةَ، اور منکوحہ کو بھی وتی نہیں کر سکتا، کیونکہ لِلْجَمْعِ، پھر تو جمع بین الاختین آتا ہے، چاہے وہ نکاح کی صورت میں ہو یا ایک نکاح اور دوسری ملک یمین کی وجہ سے، اب اس کو یہ کرنا ہوگا کہ جس کو اس نے وتی کیا ہے وہ خود پر حرام کر دے۔ حرام کرنے کا کیا معنی ہے کہ اس کو بیچ دے، وہ جو باندھی ہیں، یا کسی کو ہبہ کر دے وغیرہ، یا اس سے کتابت کرے۔ إِلَّا إِذَا حَرَّمَ الْمَوْتُوءَةَ عَلَى نَفْسِهِ بِسَبَبٍ مِّنَ الْأَسْبَابِ، کسی بھی سبب سے جب وہ موتوء کیا کرے، خود پر حرام کرے، تب اس کے لیے اس کی بہن سے جو منکوحہ ہے نا وتی کرنا وغیرہ درست ہو جائے گا۔ فَحِينَئِذٍ يَطَعُ الْمَنْكُوحَةَ، پھر منکوحہ سے مل سکتے، لِعَدَمِ الْجَمْعِ وَتِيًا، کہ وتی کے اعتبار سے دونوں میں جمع نہیں آتا۔ وَيَطَعُ الْمَنْكُوحَةَ إِن لَمْ يَكُنْ وَتِيَ الْمَمْلُوكَةَ، ہاں اگر ایسا ہوا ہو کہ اس کے پاس باندھی ہے لیکن ابھی تک اس کے ساتھ ملا نہیں ہے، اور اس کی بہن سے نکاح کر دے، تو پھر بہن سے مل سکتا ہے، کیونکہ اس کی بہن سے کہ یہ جو باندھی ہے نا اس کے لیے موتوء نہیں ہے، یہاں پر جمع وتی کی صورت میں نہیں آ رہا۔ کہ وَيَطَعُ الْمَنْكُوحَةَ، منکوحہ کو وتی کر سکتے، إِن لَمْ يَكُنْ وَتِيَ الْمَمْلُوكَةَ، اگر مملوکہ سے نہ ملا ہو، لِعَدَمِ الْجَمْعِ وَتِيًا، کہ وتی کے اعتبار سے یہاں پر جمع نہیں پایا جا رہا، إِذِ الْمَرْقُوقَةُ، کیونکہ وہ جو رقیقہ ہونا باندھی ہو، لَيْسَتْ مَوْتُوءَةً حُکمًا، وہ حکماً موتوء نہیں سمجھی جاتی۔ آگے نیا مسئلہ کہہ رہے فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَتَيْنِ، اگر ایک شخص ہے اس نے دو بہنوں سے نکاح کیا، یعنی دو اجنبی لڑکیاں تھی لیکن آپس میں کیا تھی، بہنی تھی، لیکن اب یہ معلوم نہیں کہ اس میں کون سی کے ساتھ اس نے نکاح پہلے کیا ہے اور دوسری کے ساتھ بعد میں کیا ہے، نکاح کے متعلق معلوم نہیں تھا، تب اسی صورت میں کیا کریں گے ہم لوگ، تو کہہ رہے کہ اس کے لیے یہ صورت ہے نا، وَلَا يَدْرَ أَيَّتُهُمَا أُولَىٰ، اور معلوم نہیں کہ پہلی والی کون سی، فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، تو اب دونوں کو جدا کیا جائے گا، نکاح ختم کیا جائے گا اس شوہر کا اور ان عورتوں کا۔ وجہ یہ ہے کہ دو بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا درست نہیں ہے، بغیر وتی کی بھی درست نہیں، کیونکہ
جمع کرنا صرف حرام ہے، وتی وغیرہ کے لیے انتظار نہیں۔ لأن نکاح احداہما باطل بیقین، دونوں کا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، ایک کا تو باطل ہی ہے، لیکن اب دوسری معلوم نہیں کہ اس کا جو نکاح درست ہے وہ کون سی والی ہیں۔ ولا وجہ الی التعیین، اور دوسری کو متعین کرنے کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں ہمارے پاس، کیونکہ لعدم الاولویت، کہ یہاں پر ایک بہن دوسری بہن سے اولا نہیں ہے، ترجیح کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور ایسے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ چلو بس ایک کا کیا کر دو، نکاح نافذ کر دو، دوسری کا کیا کر دو، باطل کر دو۔ تو یہاں پر تو تجہیل ہے، یہاں پر تو پتہ ہی نہیں ہے، تو تجہیل کے ساتھ تنفیذ نہیں ہوتی، یعنی کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا۔ ولا الی التنفیذ مع التجہیل، اور ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں پر معلوم نہیں ہے تو جہالت کی صورت میں نفاذ نہیں ہو سکتا۔ لعدم الفائدۃ، کیونکہ یہاں پر کوئی فائدہ نہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے ولی ضرر، کس میں ضرر ہے کہ اگر دونوں کو کیا رکھے گا، محبوس رکھے گا، تو یہ دونوں کا حبس لازمت ہے۔ فتعین التفریق، بس کیا ہو گیا، تفریق متعین ہو گئی کہ ان دونوں کو خود سے جدا کر دے گا۔ لیکن کرنا کیا ہوگا آگے، اس نے تو نکاح کر دیا نا، تو نکاح کرنے کی وجہ سے آگے یہ آدھا مہر دے گا، وَلَهُمَا، اور ان دونوں بہنوں کو دیا جائے گا شخص کی طرف سے نصف المہر، آدھا مہر، لِأَنَّهُ وَجَبَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا، یہ مہر تو پہلے کے لیے واجب ہو گیا تھا نا، ثابت ہو گیا تھا۔ وَانْعَدَمَتِ الْأَوْلَوِيَّةُ لِلْجَهْلِ بِالْأَوَّلِيَّةِ، وَانْعَدَمَتِ الْأَوْلَوِيَّةُ، اور یہاں پر آپ ہی نہیں کہہ سکتے کہ جو آدھا مہر ایک کو دو دوسری کو نہ دو، کیونکہ انعدمت الاولویت، کہ یہاں پر اولا ہونا، افضل ہونا منعدم نہیں ہے۔ کیوں؟ للجہل بالاولیت، کہ یہاں پر اول لڑکی کا ہونا معلوم نہیں ہمیں کہ پہلی والی کون سی جس سے نکاح ہوا تھا۔ جب اولیت کا پتہ نہیں تو اولویت بھی نہیں ہوگی۔ فینصرف الیہما، تو لہذا جب کوئی وجہ نہیں بن رہے نا، تو یہ آدھا مہر دونوں کو پھر آدھا آدھا دیا جائے گا۔ وقیل، بعض حضرات علماء کہتے کہ ان میں سے ہر ایک عورت کو یہ ہونا چاہیے کہ دعویٰ تو کر رہے کہ پہلے میرا نکاح ہوا تھا۔ وقیل، بعض علماء کہتے کہ لابد من دعوی کل واحدۃ منہما، ہر ایک کو تو یہ دعویٰ کرنا چاہیے نا کہ انہا الاولی، کہ پہلی تو میں ہوں جس کا نکاح ہوا تھا، یا یہ کر لے، اول اصطلاح یا صلح کر لے آپ اس میں، کہ یاد ہمارے درمیان مشترک لجہالت المستحقہ، کہ جو اس مہر کی مستحق عورت ہے وہ معلوم نہیں۔